بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک خوبصورت بات شیئر کروں گی جو کہ اخلاص اور نیت کے حوالے سے ہے۔ یہاں تمام نیک کاموں میں اور قولی ہو، فعلی ہو، عبادات اور اطاعت میں جو کہ ظاہری اور باطنی حالتوں میں اخلاص اور نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص اور نیت کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت کی قبولیت کا ہی دار و مدار صرف اور صرف اخلاص اور نیت کی موجودگی پر ہے۔ یہاں ریاکاری یعنی کہ دکھلاوا اور شہرت کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے دنیاوی غرض سے کسی بھی نیک کام کرنے کو محققین نے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک قرار دے دیا، حتیٰ کہ ایمان اور اسلام بھی اگر محض ریاکاری سے ہو، شہرت کی وجہ سے ہو، اس کو شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے۔ اخلاص کی پہچان محققین نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت عبادت اور اطاعت کو ریاکاری اور نفسیانی خواہشات سے محفوظ ہونے کی علامت اخفا کو قرار دے دیا، یعنی شرعی ضرورت کے بغیر اپنی عبادت اور اطاعت کو لوگوں سے چھپانا اور ظاہر نہ کرنا، یہی حقیقت ہے۔ جیسے کہ نفلی عبادات۔ اگر نیت کی بات کریں تو یہاں حال نیت کا، اگر کسی انسان کی نیت جو کہ کسی بغیر یعنی کہ ارادے کے اور اپنی اس کی جو ہیبٹس ہیں، ہیبٹس میں اتفاقاً کوئی بھی عمل وہ عمل خیر انسان جب کرتا ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اخلاص یا کوئی اس نے نیت نہیں کی۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ بات کریں یعنی کہ اس کی عادت میں اچھے کام بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ یہاں آپ کے ساتھ ایک مثال پیش کر لیتی ہوں کہ انسان کو بھوک جب لگتی ہے تو اگر وہ سنت کے مطابق کھانا کھائے اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، اس لیے یہ کھانا یعنی کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر وہ بغیر نیت اور قصد یعنی کہ ارادے کے اس کی جو حسب عادت ہے وضو کر کے بے خیالی میں نماز بھی پڑھ لے گا اور دھیان اس کا کہیں ادھر ادھر ہوگا تو اس وضو اور نماز پر بھی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ اس کے بیچ میں یعنی کہ حد فاصل یعنی کہ نیت اگر ہوگی تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اگر اس کی نیت ہی نہ ہو تو عبادت جو ہے اس کی عادت تو بن جاتی ہے اور انسان اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔